السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفاظت اور امان میں رکھے اور ہر تکلیف سے، خاص طور پہ کرونا سے محفوظ رکھے۔ آج ایک حدیث پڑھ رہی تھی، میں سوچا آپ سے بھی شیئر کروں، اچھی لگی مجھے۔ ہم سب کے بہت کوئی پیارے لوگ ہوتے ہیں جو چلے جاتے ہیں ہم سے دور ہمیشہ کے لیے، اور ہمیں لگتا ہے کہ اب ہم ان کے لیے کیا کریں، کہ کیا ہمارا اور ان کا تعلق ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، یا اس طرح سے ہمارے دل میں پریشانی ہوتی ہے، اداسی ہوتی ہے۔ تو آج ایک حدیث پڑھی اور بہت اچھا لگا، میں اس کو آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے اتنے پیارے جو ہم سے دور چلے جاتے ہیں، ہم ان کے لیے کیا کریں، کس طرح سے ہم ان کی مدد کریں یا ہم ان کے قریب رہیں۔ تو یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں موجود مردے کی مثال بالکل اس شخص کی طرح ہے جو کہ دریا میں ڈوب رہا ہوتا ہے اور مدد کے لیے چیخ و پکار کر رہا ہوتا ہے۔ وہ بیچارہ انتظار کرتا ہے کہ ماں یا باپ یا بھائی یا کسی دوست آشنا کی طرف سے دعائے رحمت اور مغفرت کا تحفہ پہنچے۔ جب کسی طرف سے اس کو دعا کا تحفہ ملتا ہے تو وہ اس کو دنیا اور ما فیہا سے زیادہ محبوب اور عزیز ہوتا ہے، اور دنیا میں رہنے والوں کی دعاؤں کی وجہ سے قبر کے مردوں کو اتنا عظیم ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے کہ جس کی مثال پہاڑوں سے دی جا سکتی ہے، اور مردوں کے لیے زندوں کا خاص ہدیہ ان کے لیے دعائے مغفرت ہے۔ تو یہ بہت ہی حدیث ایسی ہے کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے بھی شیئر کروں کہ ہم اپنے قریبی، اپنے پیارے جو ہم سے دور چلے گئے ہیں، ہم ان کے لیے بہت زیادہ دعائیں مغفرت کریں، کیونکہ ان کا جو وقت تھا، جو ایک مہلت کا یا جو ایک امتحان کا پیریڈ تھا، وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو اب نامہ اعمال تو بند ہو گیا، لیکن غلطیاں اور گناہ تو ہر ایک سے ہو جاتے ہیں۔ تو ہماری دعائیں مغفرت ان کے لیے، ہمارا استغفار ان کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ یہ تحفہ ہم ان کو ہر روز بھیج سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روٹین بنائیں کہ ہم ان کے لیے ہر نماز کے بعد نہیں تو کم از کم ایک آدھ کوئی نماز کے بعد ان کے لیے دعا کریں، مغفرت کی دعا مانگیں، اور وہ ضرور ان تک پہنچتی ہے۔ اور جیسے حدیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو دعا ہے وہ ان کے لیے دنیا اور ما فیہا سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں نے کہیں پڑھا تھا جس کا مفہوم تھا کہ وہ لوگ ان کو جب کسی کی دعا ان کے کچھ اس طرح سے مفہوم تھا کہ جیسے اوپر جب وہ لوگ جو یہاں سے چلے جاتے ہیں تو ان کو بہت کچھ ملتا ہے، اور وہ بڑے حیران اور پریشان ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں اتنا زیادہ اجر و ثواب ملا یا ہمیں اتنی تکلیف سے نجات ملی، تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کے فلاں بھائی، فلاں اولاد نے یا فلاں دوست نے آپ کے لیے دعائے مغفرت کا تحفہ بھیجا، جس کی وجہ سے آپ پر سے یہ مشکلات جو تھیں وہ ٹال دی گئی، یا آپ کو بہت اجر و ثواب ملا۔ تو یہ بہت آسان سا ایک طریقہ ہے کہ جس سے ہم اپنے چلے جانے والوں کی مدد بھی کر سکتے ہیں، اور ہمارا ان کے ساتھ ایک طرح کا روحانی تعلق بھی قائم رہتا ہے۔ اور مغفرت کی جو مسنون دعائیں ہیں وہ آپ کو نیٹ پہ بھی مل جائیں گی۔ میں نے بھی اس کے کارڈز آپ کو دیے تھے، تو وہ کارڈز نکالیں، اور یاد دہانی والی بات ہی ہوتی ہے، ویسے تو ہر کوئی کرتا ہی ہے، لیکن بعض دفعہ ہم بھول جاتے ہیں، تو ایک دوسرے کو یاد کرانا چاہیے کہ وہ دعائیں جو ہیں وہ ضرور اپنے پیاروں کے لیے ہمیں مانگنی چاہیے۔ اکثر یہ ہوتا ہے، سوال اٹھتا ہے کہ جی ہم کیا کریں ان کے لیے، تو ان کے لیے جو بہترین کام ہے وہ دعائے مغفرت ہے۔
تو وہ ایک چھوٹی سی دعا ہوتی ہے، 5 منٹ لگتے ہیں، لیکن اس کا ان کو بہت بہت فائدہ ہوتا ہے. تو اس اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو اپنی روٹین میں رکھیں، اور جتنے بھی ہمارے پیارے ہم سے دور چلے گئے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. چلیں جی، اب شروع کرتے ہیں اپنا لیسن. آج ہم نے سورت آل عمران کی آیت نمبر 56 سے پڑھنا ہے. تو قرآن پاک کھولیں اور آیت نمبر 56 نکال لیں اور ٹرانسلیشن اپنا سٹارٹ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اچھا، ترجمہ لکھوانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات عرض کرنی تھی کہ ہم لوگ لفظی ترجمہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لفظی ترجمے پہ جو میرا فوکس ہوتا ہے وہ سارے کا سارا اس لفظ کے ترجمے پہ ہوتا ہے. لفظی ترجمے اور با محاورہ ترجمے میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اور با محاورہ میں ہم کچھ اپنی زبان یعنی اردو کے الفاظ ایڈ کر کے تو اس کو ہم ایسا بنا لیتے ہیں کہ جو ہمیں سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے نا؟ اب ایک زبان کو جب دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے تو وہ بالکل ایگزیکٹ میننگ میں نہیں کیا جا سکتا. اس کی اگر ہم ایگزیکٹ میننگ میں رہیں گے تو وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں اپنی زبان کے کچھ الفاظ ایڈ کرنے پڑتے ہیں جس سے ہمیں وہ صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے بات. تو اب میں جو فوکس کرتی ہوں وہ لفظی ترجمے پہ کرتی ہوں، اس لیے کہ جب ہمیں لفظی ترجمہ آ جائے گا بہت اچھی طریقے کے ساتھ تو اس کو با محاورہ ہم خود بنا سکتے ہیں. اور ویسے بھی قرآن پاک آپ کوئی بھی ترجمے والا اٹھائیں تو اس کے نیچے با محاورہ ترجمہ آپ کو مل جاتا ہے. سب سے بہترین با محاورہ ترجمہ تو مودودی صاحب کا ہے، اگر آپ کبھی دیکھنا چاہیں تو وہ بیسٹ ہے با محاورہ ترجمے کے اعتبار سے. تو ابھی جو میں ترجمہ کرتی ہوں وہ بعض دفعہ ہوتا ہوگا کہ جب آپ کو میں لکھواتی ہوں تو وہ بعض دفعہ سینس نہیں بن رہی ہوتی، تو اس میں پھر آپ پریشان نہ ہوا کریں. آپ اپنا فوکس لفظی ترجمے پہ ہی رکھیں کہ آپ کو پتا ہو کہ لفظ کا میننگ کیا ہے. با محاورہ جو ہے وہ پھر خود بخود انسان کر لیتا ہے، یا اس میں آپ پھر ہیلپ بھی لے سکتے ہیں قرآن پاک سے. اور ویسے تو انشاءاللہ آپ خود ہی کر لیں گے، تو نارملی تو ایسی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ لفظی ترجمہ جو ہے وہ اس سے بات کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، تو وہ پھر میں کوشش تو ہوتی ہے کہ میں آپ کو ود ان بریکٹس کچھ نہ کچھ ایسا لکھوا دوں کہ آپ کو سمجھ صحیح طریقے سے بات کی آ جائے. چلیں آپ سٹارٹ کرتے ہیں. آیت نمبر 56. فَأَمَّا، ف تو یا پھر، اما جو، فَأَمَّا پھر جو، الذین وہ لوگ جو، کفروا کفر کیا. اب کفروا میں ہم نے کفر کیا یعنی کہ یہ فعل ہے، اور فعل ماضی میں ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ مضارع کی کوئی علامت نہیں ہے، کوئی سمبل مضارع کا نہیں ہے. اور مضارع کے سمبل کیا ہے؟ الف، یا، تا اور نون. تو ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے اس کے ساتھ، اس لیے ہم اس کا ترجمہ جو ہے وہ ماضی میں کریں گے. کفروا کفر کیا. فَأُعَذِّبُهُمْ، اب اس کے آپ پارٹ کریں، 1 2 3 4، 4 پارٹس کریں. فا کا مطلب تو بھی ہے، پھر، پس، جو بھی آپ لگا لیں. تو اعذبو کیا ہے؟ فعل مضارع ہے، کیونکہ اس میں یہ الف جو شروع میں آ رہی ہے یہ مضارع کی علامت ہے جس کا مطلب ہوتا ہے میں. تو اعذبو میں عذاب دوں گا، ہم ان کو، تو میں عذاب دوں گا ان کو، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. عذاباً عذاب، شدیداً شدید یا سخت. فی میں، الدنیا دنیا میں، و
اور الآخرتی آخرت، و اور ما نہیں، یہاں پر ما کا مطلب ہم کریں گے نہیں، لہم لام لیے، ہم ان کے لیے، من کوئی، من کا مطلب سے بھی ہوتا ہے اور کوئی بھی ہوتا ہے، کوئی ناصرین مددگار یا مدد کرنے والا، ویسے مددگار بہتر ہے، ناصرین مددگار، و اور اما جو، الذین وہ لوگ جو، آمنو ایمان لائے، و اور عملو انہوں نے عمل کیے، الصالحاتی صالح یا نیک، فیوفیہم ف تو یوفی پورا دے گا، ہم ان کو، تو پورا پورا دے گا ان کو، اور کون دے گا بریکٹ میں لکھ لیں اللہ، تو اللہ پورا پورا دے گا ان کو، اجورہم اجور اجر، ہم ان کے اجر، واللہ و اور اللہ لا نہیں، یحب وہ دوست رکھتا، یا جو ہے یہ مضارع کی علامت اور اس کا مطلب ہے وہ دوست رکھتا۔ اب دیکھیں اگر ہم با محاورہ کریں گے تو ہم کیا کہیں گے، واللہ لا یحب، اور اللہ دوست نہیں رکھتا، ٹھیک ہے نا، لیکن جب ہم اس کو لفظی ترجمے پہ فوکس کریں گے تو پھر ہم یحبو میں یا کا ترجمہ بھی کریں گے اور ہم کہیں گے وہ دوست رکھتا ہے، اور اللہ لا نہیں وہ دوست رکھتا ہے۔ جب محاورے میں کریں گے تو پھر ہم یہاں سے وہ کو اومٹ کر دیں گے، اس لیے کہ پیچھے سے وہ کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے۔ لا یحبو نہیں وہ دوست رکھتا، الظالمین ظالموں کو، ذالک یہ، نتلو ہم تلاوت کرتے ہیں یا ہم پڑھتے ہیں، یہ نون اس کا مطلب ہے ہم، اور یہ مضارع کی علامت ہے، ہم پڑھتے ہیں ہو اسے، علیکا علی پر، کا آپ پر، من سے، الآیاتی آیتیں، و اور وذکر اور نصیحت، الحکیم حکمت والی، یعنی اس کا محاورے میں کیا بنے گا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتے ہیں کیا، آیتیں اور حکمت والی نصیحتیں، انا بے شک، یا یقیناً، مثلا مثال، عیسیٰ علیہ السلام کی، اندہ نزدیک، اللہ عند اللہ اللہ کے نزدیک،
कमसली क जैसे, मसली मिसाल, का एक हर्फ है और इसका मतलब होता है जैसे। ये जो मैंने आपको कुछ बताए थे पहले कि तकरीबन 15 के करीब ऐसे हरूफ हैं कि जिनके मीनिंग होते हैं और जो मुख्तलिफ लफ्जों के साथ मिल के आते हैं। तो उनमें से एक का भी है, काफ। का जैसे, मसली मिसाल, आदमा आदम अलैहिस्सलाम की, खलकहू खलका पैदा किया, हु उसको, यानी आदम अलैहिस्सलाम को, मिन से, तुराबिन मट्टी, तुम्मा फिर, कौला कहा, लहू उसको, लाम लिए, हु उस, तो उसके लिए या उसको, यानी मट्टी से पैदा करने के बाद क्या कहा उनको, कुन हो जा। फयकून, फ तो, या वो, और कून हो गया, तो वो हो गया। 3 पार्ट्स हैं इसके, फ, य और कून। अल हक्कू हक है, मिन से, रब्बी का रब्बी रब का आपके रब, ब्रैकेट में बेशक लिखने की तरफ से, यानी ये मिन से जो आया है ना, इसके साथ हम फिर जब बा मुहावरा करेंगे तो हम तरफ लगा लेंगे तो उससे समझ सही तरीके से आ जाएगा। फला, फ तो, ला नहीं, तकुन आप हो, त तुम के लिए होता है ना, लेकिन हम यहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे। मिन से तो आप ना हो, मिन से, अल मुमतरीन शक करने वाले। मैंने आपको बताया था जब मीम आता है तो उसमें हम वाले लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अल तो मार्फा की अलामत है और ये जो मीम आया है ये वाले का है, अल मुमतरीन शक करने वाले। फमन, फ तो, मन जो, मिन से होता है, मन जो होता है, मन जो, हाजा का, हाजा झगड़ा करे, हुज्जत से निकला है, का आपसे, तो जो झगड़ा करे आपसे, फी में, ही इसमें, मिन से, बादी बाद, माँ जो, और जो भी होता है और जब भी आप इसको लिख सकते हैं, माँ जब, जा का, जा आ गया, का आपके पास, मिन से, अल इल्मी इल्म, फकुल, फ तो, कुल कह दें, तालो तुम आओ, ता तुम के लिए, तालो तुम आओ, नदउ हम बुलाएं,
نون ہم کے لیے ہے. ہم بلائیں. ابناءنا. ابناء بیٹے اور نون زبر الف نا اپنے یعنی ہمارے. ابناءنا اپنے بیٹے. و اور ابناءکم. ابناء بیٹے. کم تمہارے. تمہارے بیٹے. و اور نساءنا. نساء عورتیں. نا ہماری یا اپنی. اور اپنی عورتیں. و اور نساءکم. نساء عورتیں. کم تمہاری. تمہاری عورتیں. و اور انفسنا. انفسا یعنی نفس اور نا اپنا یعنی اپنے آپ کو. انفسنا اپنے آپ کو. و اور انفسکم. انفسا یعنی نفس اور کم تم. تو اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں تم خود. نفس خود ہی ہوتا ہے نا کہ ہم تم خود. انفسکم تم خود. ہم خود اور تم خود. انفسنا ہم خود. و انفسکم اور تم خود. ثم پھر. نبتہل. نبتہل نون ہم. نبتہل ہم التجا کریں یا ہم مباہلہ کریں. نبتہل مباہلہ سے نکلا ہے. مباہلہ یہ میں بھی آپ کو بتاؤں گی. نبتہل ہم التجا کریں. فنجعل. ف پھر. نجعل نون ہم. جعلہ ہوتا ہے کریں. پھر ہم کریں یا ہم ڈالیں. لعنتا لعنت. اللہ اللہ کی. علی پر. الکاذبین جھوٹے پر. جھوٹے. علی الکاذبین جھوٹوں پر. جھوٹوں کیوں آیا؟ کیونکہ اینڈ پر آپ دیکھیں یہ نون آیا ہوا ہے. تو جب یا نون آتا ہے تو وہ جمع کی علامت ہوتا ہے. انا یقیناً یا بے شک. ہاذا یہ. لہوا لام پھر تاکید کا آ رہا ہے. یقیناً. ہوا یہی. القصص بیان ہے. قصہ ہوتا ہے نا قصص. تو یہاں پر ہم اس کو کریں گے بیان. بیان ہے. الحق حق یا سچا یعنی یہ سچا بیان ہے. و اور ما نہیں. من کوئی. یہاں پر پھر من کا مطلب ہوگا کوئی. الہ معبود. الا سوائے. اللہ اللہ کے. و اور انا بے شک. اللہ اللہ. لہوا لام یقیناً. ہوا وہی. یقیناً وہی. العزیز غالب ہے. الحکیم حکمت والا ہے. ف پھر. ان اگر. تولو پھر جائیں. فإنا ف تو. انا بے شک. اللہ اللہ.
علیم جاننے والا ہے، بالمفسدین فساد کرنے والوں کو۔ چلیں اب ہلکی سی اس کی ڈیٹیل تفصیل سمجھ لیتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو وہ لوگ جو کفر کی روش اختیار کریں گے میں انہیں عذاب دوں گا سخت، بہت سخت عذاب، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی مددگار۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جو ایمان لائیں گے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کریں گے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو وہ ان کو ان کا پورا پورا اجر دے گا۔ وَاللَّهُ، اور اللہ، لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں پر دیکھیں ایک یونیورسل ٹروتھ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، ایک پرنسپل بتا دیا کہ آپ کو ایک گائیڈ لائن دے دی کہ جو لوگ بھی کفر کریں گے، اللہ کا انکار کریں گے، اللہ کا کہنا نہیں مانیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کو عذاب دوں گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں جگہوں پر ان کے لیے مشکل حالات ہوں گے، عذاب ہوگا۔ دنیا میں مختلف طریقوں سے عذاب کی شکلیں، مختلف طریقے ہیں، وہ مختلف لوگوں پر آتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ہم سب کو بچا کے رکھے، اور آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے ہی صحیح، اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہم سب کو بچائے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اور فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے پھر کیا ہے، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور انہیں کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ یعنی جب اللہ کی طرف سے خدا نخواستہ پکڑ آ جاتی ہے تو پھر دنیا مل کر بھی اس پکڑ سے کسی طرح سے بھی بندے کو نہیں بچا سکتی، تو اس لیے پھر کوئی مدد نہیں کر سکتا جب اللہ ہی پکڑنے کا ارادہ کر لیں تو۔ اور پھر دوسری چیز وہی بات کہ دونوں پہلو تصویر کے دونوں رخ اللہ تعالیٰ نے دکھائے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اللہ تعالیٰ پر، اور صرف ایمان نہیں لانا، ساتھ نیک عمل بھی کریں گے، تو اللہ کہتے ہیں پھر ان کو ان کے عملوں کا پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ یعنی یہ کسی کے دل میں نہ جائے کہ میں نیکیاں تو کر رہی ہوں، کوششیں بھی کر رہی ہوں، پتہ نہیں مجھے اس کا اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا، یا یہ تو بہت چھوٹی سی نیکی ہے، اس کا کیا اجر ملے گا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی عمل تم کرو گے میں اس کا پورا پورا اجر تمہیں دوں گا، چاہے وہ ذرے برابر نیکی بھی کیوں نہ ہو۔ وہ آپ نے پڑھا نا، مثقال ذرۃ خیر یرا، کہ اگر کوئی ذرے کے برابر بھی نیکی یا خیر ہوگی تو اس کا بھی تمہیں اجر ملے گا۔ تو یہاں پر جو ایک اہم چیز پتہ چل رہی ہے وہ یہ کہ ایمان اور عمل یہ دونوں جو ہے لازم اور ملزوم ہے۔ اگر ایمان ہے اور عمل نہیں تو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ایمان ہے تو ایمان کو بڑھانے کے لیے کچھ کریں گے تو اس کا اجر ملے گا نا۔ اور اگر ایمان نہیں ہے اور عمل بے شک بے تحاشا نیک عمل ہے لیکن ایمان نہیں ہے اللہ کی ذات پر، تو پھر بھی وہ اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے، آخرت میں وہ کسی کام نہیں آئیں گے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں ان اعمال کا بدلہ انسان کو دے دے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ضروری ہیں۔ اور ویسے بھی اگر انسان کو کبھی فیل ہو کہ اس کا جو ایمان ہے وہ کمزور ہو رہا ہے، اکثر ہوتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ اس کا لیول ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ جیسے کہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت حنظلہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے جب باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ حنظلہ منافق ہو گیا، تو حضرت ابوبکر صدیق کے پاس لے کے گئے ان کو، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ معاملہ ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں، اس لیے کہ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہوں تو میرے ایمان کا لیول کچھ اور ہوتا ہے، اور جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے باہر آتا ہوں تو میرے ایمان کا لیول بالکل فرق ہو جاتا ہے، نیچے ہو جاتا ہے، تو میں تو منافق ہو گیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ ہاں معاملہ تو میرے ساتھ بھی یہی ہے، تو چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں اور یہ ان کے سامنے یہ بات پیش کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوئے
تو آپ کو بتایا گیا سارا معجرہ، تو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، اگر تمہارا ایمان اس محفل میں یا اس سے باہر یا ہر وقت ایک سا رہے تو پھر تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں، یعنی انسان جو ہے پھر تو فرشتہ بن جائے نا. تو ایسا نہیں ہے، ایمان کا لیول گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. اور وہ یہی جو اچھی محفلیں ہوتی ہیں، دین کی محفلیں، قرآن پڑھنے سے اور نیک اعمال کرنے سے، تو جب کبھی بھی ایسا فیل ہو کہ ایمان جو ہے ہمارا وہ کم ہو رہا ہے، فیل ہو جاتی ہیں ایسی باتیں، تو پھر آپ کوئی نہ کوئی نیک عمل کرنا شروع کر دیں، کیونکہ جیسے ہی آپ نیک عمل کریں گے وہ آپ کے ایمان کو ایک بوسٹ دیں گے، ایمان بڑھے گا. تو ایمان کو بڑھانے کا طریقہ یہ ہے، نیک عمل شروع کر دیں. نیک عمل کچھ بھی ہو سکتا ہے، قرآن پڑھیں، کسی کی مدد کریں، صدقہ خیرات دیں، نفل پڑھیں، کوئی بھی نیک کام کریں، تو وہ نیک عمل جو ہے وہ ایمان کو بڑھائے گا. اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو ایک اندر عجیب سی سکون اور خوشی سی محسوس ہوتی ہے، اور فیل ہوتا ہے کہ ایمان تازہ ہو گیا ہے. جیسے آپ قرآن کی کسی کلاس میں بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، قرآن کا ترجمہ سنتے ہیں، یا ایون جو آپ یہ قرآن پڑھتے ہیں جب، تو آپ دیکھیے گا کہ جب آپ اپنا سبق سن رہے ہوتے ہیں یا پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم آپ کو اپنے ایمان کا لیول کو جج کیجئے گا، وہ ڈیفینیٹلی اوپر ہوگا بنسبت اس کے کہ جب آپ 2 3 4 دن اس سے دور رہیں. تو یہ ایک طریقہ ہے ایمان کو پرکھنے کا بھی اور اس کو بڑھانے کا بھی. تو فرمایا کہ نیک عمل کرتے ہیں اور ایمان جن کا ہوتا ہے تو اللہ ان کو پورا پورا اجر عطا فرماتے ہیں. واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتے. ذالک نتلوہ علیک من الآیات وذکر الحکیم. فرمایا یہ ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں آیات الہیہ اور حکمت والی نصیحت یا حکمت والی یاد دہانی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھرو حضرت جبرائیل علیہ السلام. تو ان حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہ یہ جو اللہ کی آیات اور ذکر حکیم ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمام امت کو، آپ کو، مجھ کو، ہم سب کو بتایا جا رہا ہے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. فرمایا بے شک یا یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے. کیسے؟ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. حضرت آدم کے بارے میں فرمایا کہ ان کو مٹی سے بنایا، پھر کہا ہو جا تو وہ ہو گئے. تو یہاں پر حضرت آدم کی تخلیق کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ چونکہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں حضرت عیسیٰ کی ولادت کے اوپر سب لوگ جو تھے وہ اس میں تھے کہ بھئی آپ کو اللہ کا بیٹا انہوں نے بنا دیا تھا، اور یہی کہتے تھے کہ آپ جو ہیں آپ کے تو چونکہ صرف والدہ ہیں، والد نہیں ہیں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ان کا والد بنا دیا. تو اس چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں حضرت ان کی مثال آدم جیسی ہے، کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کو تو آپ سب لوگوں کو پتا ہے اور آپ مانتے بھی ہیں کہ ان کی تخلیق کیسی ہوئی تھی. ان کے تو نہ والد تھے نہ والدہ تھی، بس اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنایا اور کلمہ کن کہا اور وہ پیدا ہو گئے. تو حضرت عیسیٰ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک کلمے کی وجہ سے ہوئے کہ والدہ تو ان کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ جو والد والی سائڈ تھی، کلمہ کن تھا وہاں اللہ کا، اور اس طریقے سے اللہ وہ پیدا ہو گئے. تو فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش پر آپ لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے، جو کہ جن کے نہ والد تھے نہ والدہ تھی. تو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آپ کو کوئی شبہ نہیں ہے، یا کوئی وہاں پر آپ کو کچھ مسئلہ نہیں ہے، جبکہ ان کے تو والد بھی نہیں تھے اور والدہ بھی نہیں تھی.
اللہ نے کن کہا اور وہ وجود میں آ گئے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کی تو والدہ تو تھی نا، تو وہاں پر آپ ایسی کیوں لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ اس طرح کیوں شک کرتے ہو کہ اگر وہ پیدا کیے جا سکتے ہیں تو یہ بھی پیدا کیے جا سکتے ہیں. پھر فرمایا الحق من ربک فلا تکن من الممترین، کہ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے تو ہرگز نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں سے. یعنی کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں اصل حقیقت جو ہے وہ یہی ہے جو قرآن نے واضح کر دی ہے. باقی سب جو عیسائیوں نے جتنی باتیں کی ہیں وہ سب انہوں نے خود سے گھڑ لی ہیں. تو آپ شک کرنے والوں میں نہ ہو جانا. یعنی یہ کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہا ہے، لیکن ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کسی قسم کا کوئی شک نہیں تھا، نہ ہو سکتا تھا. آپ کے تھرو ہمیں بتانا مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم کسی قسم کے شک میں نہ پڑو کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ جو کچھ بھی قرآن نے ان کے بارے میں بتایا ہے وہ بالکل سچ ہے، وہی سچ ہے، اور باقی ساری باتیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اس معاملے میں یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے معاملے میں آپ سے حجت بازی کرتے ہیں یا جھگڑا کرتے ہیں اس کے بعد کہ آپ کے پاس صحیح علم آ چکا ہے، یعنی علم تو صحیح آ گیا نا قرآن کے ذریعے سے. فَقُلْ، تو آپ ان سے کہہ دیں تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، کیا کہہ دیں کہ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ونساءنا و نساءکم، اور ہم بلاتے ہیں اپنی عورتوں کو، تم بلاؤ اپنی عورتوں کو، وانفسنا و انفسکم، اور ہم خود بھی آ جاتے ہیں اور تم خود بھی آ جاؤ. پھر کیا کرو؟ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر ہم سب مل کر التجا کرتے ہیں یا مباہلہ کرتے ہیں اور لعنت کریں اللہ کی ان پر جو جھوٹے ہیں. ٹھیک ہے، میں بھی آپ کو اس کو سمجھاتی ہوں. یہ کیا ہوا تھا اصل میں فتح مکہ کے بعد تقریباً 9 ہجری میں مختلف وفود مدینہ آنے لگے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے. تو اسلام قبول کرنے کے لیے بھی آتے تھے اور کچھ لوگ جو تھے وہ تعلیمات حاصل کرنے کے لیے بھی آتے تھے. کچھ تو صرف آتے تھے کہ بھئی ہم دیکھیں کہ اسلام کیا ہے اور تعلیمات اسلام کی لیں اور اسلام قبول کر لیں، اور کچھ پھر صرف بحث مباحثے کے لیے. تو اسی زمانے میں نجران کے عیسائی، نجران میں عیسائی رہتے تھے، ان کا ایک وفد بھی آیا. اور یہ جو نجران تھا یہ حجاز اور یمن کے درمیان کا علاقہ تھا اور یہاں عیسائیوں کی حکومت تھی. تو یہاں سے 3 سردار تھے، وہ تینوں جو سردار تھے وہ اپنے وفد کے ساتھ یہاں آئے. تقریباً وفد میں 60 کے قریب آدمی شامل تھے. تو اور ان کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ ان کی آمد کا مقصد یہ تھا کہ بحث اور مناظرہ کر کے مسلمانوں کو لاجواب کر دیں. تو تیاری کر کے آئے ہوئے تھے. تو اس موقع پر یہ جو صورت ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کی تقریباً 30 آیات نازل ہوئیں جن میں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا تفصیلی ذکر تھا جو بھی آپ نے پیچھے پڑھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ وحی سنائی، یہ جو ساری آیتیں تھیں، تو انہوں نے دوسرا سوال کر دیا کہ اگر عیسیٰ ابن اللہ نہیں تو پھر ان کا باپ کون تھا؟ مطلب حجت کرنے آئے تھے نا، تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر ان کا باپ کون تھا؟ تو یہ آیت جو ہے یہ ان کے اس سوال کا جواب ہے. یعنی وہ بحث کر رہے تھے، خواہ مخواہ کی حجت بازی کر رہے تھے. تو اس پر پھر ان کو کیا کہا گیا کہ وہ ایک ہوتا تھا مباہلہ، ابھی بھی ہے. یہ لوگ چونکہ ہدایت کی نیت سے نہیں آئے تھے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ اب انسان کچھ چیز سمجھنا چاہ رہا ہے اور وہ اس سمجھنے کے لیے بار بار سوال کر رہا ہے.
ایک وہ ہوتا ہے کہ انسان سمجھنے کی نیت نہیں ہوتی، بس اگلے کو نیچا دکھانے کے لیے مختلف سوالوں کی بوچھاڑ کر دی جائے. تو یہ لوگوں کی نیت جو تھی وہ یہ دوسری والی تھی، ہدایت کی نیت سے یہ نہیں آئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دو ٹوک حکم سنا دیا. اس آیت میں یہ جو ابھی ہم نے پڑھی ہے اس کو آیت مباہلہ کہتے ہیں. تو یہ آیت پڑھی اور مباہلہ کیا تھا کہ اس آیت میں مباہلے کا طریقہ بھی بیان کر دیا گیا کہ جو دو پارٹیاں ہوتی ہیں، دونوں پارٹیز کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں کھلے میدان میں، اور پھر وہ یہ دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بھی جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو. تو یہ انہوں نے بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے مباہلہ کروائیں. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی مسلمانوں کی طرف سے بھی لوگ آئے، تبھی انہوں نے کہا نا کہ تم بلا لو اپنی عورتوں کو، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنے مردوں کو، ہم اپنے مردوں کو، تم خود بھی آ جاؤ، ہم خود بھی آ جائیں کھلے میدان میں، اور پھر ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جو کہ جھوٹ. تو پھر جو جھوٹا ہوتا ہے وہ ظاہر ہے اس مباہلے سے راہ فرار اختیار کرے گا. اس کو پتا ہوگا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور اگر میں اپنے لیے خود ہی دعا کر کے اللہ سے لعنت مانگ رہا ہوں. تو چنانچہ یہی ہوا کہ اس مباہلے کی دعوت سن کر جو نجران کا وفد تھا اس نے پھر مہلت مانگ لی کہ ہم مشورہ کر کے جواب دیں گے. اور مشاورت میں ان کے جو بڑے جو سمجھدار لوگ تھے جو کہ اس مظاہرہ میں آئے تھے، انہوں نے پھر ان کو سمجھایا کہ بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپوزٹ کھڑے ہو رہے ہو، اور اس طرح کی ایک جھوٹ والی بات ہے اور اس کے اوپر تم یہ بات مباہلہ کر رہے ہو، تو یہ تو نقصان ہمارا ہی ہوگا، تو اس میں گھاٹے کا سودا تو ہمارے ساتھ ہوگا. اور یہ کہ جو پیغمبر ہے ان کی طرف سے لعنت جو ہے اس کا اثر تو ہماری نسلوں تک پہنچے گا اور ہم عذاب الہی کے مستحق ہو جائیں گے. تو بہتر یہی ہے کہ ہم ان سے صلح کر کے اپنی بستیوں کی طرف واپس لوٹ جائیں، کیونکہ سارے عرب سے لڑائی مول نہیں لی جا سکتی. تو اس طریقے سے پھر یہ جو مسئلہ تھا یہ حل ہو گیا، اور یہ مباہلہ جو ہے یہ یہاں پر اس آیت مباہلہ میں اس کا طریقہ کار بتایا گیا. پھر آگے آیا ان ھذا لھو القصص الحق، یقیناً یہی بالکل صحیح بیان ہے یا صحیح قصہ ہے. قصہ ہم اس کو اس لیے نہیں کہیں گے کہ یہ قصہ تو نہیں ہے نا، یہ جو حضرت عیسیٰ کی پیدائش اور یہ سارا جو ہے یہ قصہ نہیں تھا، یہ ایک بیان تھا. تو یہ صحیح بات یہ ہے، وما من الہ الا اللہ، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی زبردست اور حکمت والے ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر اگر وہ پیٹھ موڑ لیں تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے مفسدوں کو یا فساد کرنے والوں کو. تو یہاں پر یہ ہمارا لیسن آج کا ختم ہوا. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور ہماری غلطیوں اور گناہوں کو معاف فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.